बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज़ करूँ, ये जो आज की वीडियो है ना, ये वाली, ये आप सारे मेरे मेरे भाई और मेरी बहनें ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये निचोड़ है मेरी तमाम वीडियोज़ का। ये समझ लें कि खुलासा है और एक समरी है। मेरी जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, ये मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक समरी की शक्ल में, खुलासे की शक्ल में अपना मौक़िफ़ बयान करूँ। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं अर्ज़ करूँ कि अ, ये जो सारे हम इंसान हैं, हमें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों भेजा? ये हमारा इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये तुम्हारा इम्तिहान है, मैंने तुम्हें यहाँ पे ना इम्तिहान के लिए भेजा। अच्छा, अब ये जो इम्तिहान है, इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी अपने पैगंबरों के ज़रिए और अपनी पाक किताबों के ज़रिए यानी हदायत दे दी कि ये जो है ना, तुम यहाँ पे इम्तिहान के लिए आए हो और इस इम्तिहान में कामयाबी का ये तरीका है, और अगर तुम ये फ़ॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम नाकाम हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो दीन है, इसके अंदर यानी कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें और हम जन्नत में चले जाएँ, जन्नत हम हासिल कर लें। ये तो है कामयाबी। और नाकामी क्या है? अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम नाकाम हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो दीन है, उसके अंदर कामयाबी ये है और नाकामी ये है कि हम अल्लाह को राज़ी ना कर सकें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी ना हों और हमें दोज़ख में जाना पड़े, ये नाकामी है। तो कुछ कामयाबियाँ और कुछ नाकामियाँ इस दुनियावी हैं, दुनिया की हैं। मिसाल के तौर पर, ये जो एक नमरूद बादशाह था और फ़िरौन बादशाह गुज़रे हैं, और यानी उनके पास बादशाहतें थी, और उनके मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो इम्तिहान दे रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि क्या अल्लाह ने उनको बादशाहतें दी हुई थी, तो अल्लाह क्या उनसे राज़ी था? और क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दे रहे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इम्तिहानों से गुज़र रहे थे, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज़ था? तो ये जो दुनिया की हम कामयाबियाँ हम समझते हैं ना कि हम कामयाब हो गए हैं, ये वक़्ती कामयाबियाँ हैं। ये इम्तिहान है, ये इम्तिहानी कामयाबियाँ हैं। अल्लाह हमको इम्तिहानों में से गुज़ार रहा है, और ये हालात हैं, और ये अल्लाह अल्लाह यानी का इम्तिहान है। अल्लाह जिस तरह चाहता है इम्तिहान लेता है। तो ये जो दुनिया की कामयाबियाँ हम जिसे समझ बैठते हैं ना, ये वक़्ती कामयाबियाँ हैं और ये इम्तिहान इम्तिहान है हमारा। मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरह ये जो यज़ीद था, यानी उसके पास बादशाहत थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका खानवादा वो इम्तिहानों से गुज़रा था। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला यज़ीद से राज़ी था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह नाराज़ था? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक तरीक़ा कार है, वो इम्तिहान में डालता है, इंसानों को इम्तिहानों में डालता है, अपने प्यारे बंदों को इम्तिहानों में डालता है, और ये उसके इम्तिहान लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो अगर यानी किसी को बादशाहत देता है तो वो भी इम्तिहान होता है उसका, लेकिन अगर वो नहीं समझते तो फिर उनका अपना ही नुकसान है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और आप ने इरशाद फरमाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप यानी सारे जहानों के बादशाह हैं और आप यानी फ़ख्र की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ना, दुनिया जो है ना, दुनिया, ये जैसे हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी हमारी कामयाबी है और आखिरत में भी हमारी कामयाबी है।
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایران کے بادشاہ ہیں اور یہ جو روم کے بادشاہ ہیں، سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، اور آپ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں اور آپ کیسی فخر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ان کی کامیابی وقتی ہے اور ہماری کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو دنیا کی ہم کامیابیاں سمجھ بیٹھتے ہیں نا، کہ جی بڑی میرے پاس دولت آ گئی اور میں نے بڑی یعنی اچیومنٹ کر لی، یہ کامیابیاں اس کے پیچھے امتحان ہے اللہ کا، اور یہ عارضی کامیابیاں ہیں۔ اصل جو کامیابی ہے نا، وہ یہ ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لینا اور جنت کا حصول کر لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے تحت، یہ کامیابی اور یہ ناکامی، اور یہ جو دنیا کی جو ہماری کامیابیاں ہیں، یہ یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ دیا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو اس کا بھی امتحان ہے، اور یہ وقتی امتحان ہے، اور یہ وقتی یعنی کسی کے پاس زیادہ ہے تو یہ وقتی یعنی آسائش ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ وقتی پرابلم ہے۔ تو یہ امتحان میں سے گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں۔ تو میں عرض کروں، اور یہ جو دنیاوی جو کامیابیاں ہیں نا، یہ جو ہم یعنی حاصل کر لیں، تو یہ اس کے پیچھے امتحان ہے اور یہ حالات ہیں، اور یہ یعنی مستقل جو ہے نا وہ کامیابی نہیں ہے۔ جو مستقل اور پکی کامیابی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں، تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ہے۔ تو میں اب عرض کروں، اب میں آتا ہوں پوائنٹ کے اوپر کہ ہم زندگیاں گزاریں کیسے اور یہ امتحان ہے کیا۔ میں عرض کروں کہ جس طرح میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں، پانچ چیزیں یعنی 5 پرچے ہیں ہمارے، اور پانچوں کے اندر ہم نے نا پاس ہونا ہے، پھر ہماری کامیابی ہے۔ یہ بڑی آسان یعنی لاجک ہے، میں بتاؤں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں عرض کروں کہ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کے 8 پرچے ہوتے ہیں، تو اگر وہ 2 میں یا 3 میں فیل ہو جائے تو کیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو اگر وہ 8 پرچوں میں پورا پاس ہوگا نا، تو پھر وہ چاہے 33 نمبر لے لے تو پھر وہ پاس ہوگا۔ اگر وہ یعنی 6 پرچوں کے اندر وہ 33 نمبر سے زیادہ لے گیا اور 2 پرچوں میں 33 نمبر سے کم لیے تو وہ فیل ہے۔ اب جب وہ فیل ہو گیا تو اس یعنی اس کو ایک سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور وہ یہ سزا یہ ہے کہ اب وہ نا 1 سال اس کا ضائع ہوگا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ پھر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر تیاری کرے گا دوبارہ سرے سے، تو پھر اگلے سال پھر وہ امتحان دے گا، تیاری کرے گا، امتحان دے گا، تو یہ سزا ہے اس کی، یعنی وہ ایک سزا سے گزر رہا ہے، کیونکہ پہلے اس نے پورے طریقے سے کام نہیں کیا۔ تو جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس ایک سزا کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو 5 پرچے ہیں نا، اگر ہم پانچوں کے اندر سے 33 نمبر کم از کم نہیں لیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم یعنی 2 میں فیل ہو رہے ہوں گے، 33 نمبر سے کم ہوں گے، تو پھر ہمیں وہی سزا کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور وہ سزا یہ ہے کہ پھر ہمیں یعنی وایا دوزخ جو ہے نا یعنی جنت میں آنا پڑے گا، تو پھر یہ کامیابی تو نہ ہوئی۔ اگر ہم ایک دفعہ جنت کا روٹ یا جہنم کا روٹ لگا کے آپ جنت میں آئیں گے تو یہ تو کامیابی نہ ہوئی نا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہی نقطہ ہے، یہی نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو
अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो इम्तिहान है ना, वो ये है कि भाई मैंने 5 पर्चे अल्लाह सुब्हानहू ताला का इरशाद है, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो दीन है ना, उसके अंदर 5 पर्चे हैं, 5, और पाँचों में ना हमने कम से कम 33 नंबर लेने हैं। और अगर हम 2-3 में फेल हो जाएँगे ना, तो फिर अगर हमने पहला पर्चा किया हुआ है ना, यानी अब मैं पर्चों का भी थोड़ा बता दूँ कि ये पर्चे हैं क्या? फिर समझ आएगी बात, मैं अर्ज़ करूँ। ये जो 5 पर्चे हैं ना, जो मैंने अपनी वीडियो में बताए 5 पर्चे, इन सब में से पहला जो पर्चा है ना, वो है ईमान का, ईमान और यकीन का। जो लोग, यानी ये जो पहला पर्चा है ना, इसके अंदर ना पूरा यानी नंबर लेने पड़ेंगे। अगर इस पर्चे में हम डामाडोल है ना, यकीन नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अर्ज़ करूँ, ये जो पहला पर्चा है ना, अगर कोई मुसलमान नहीं हुआ, तो वो जब आएगा ना मुसलमान होने के लिए, तो वो ये पहला पर्चा यानी वो करेगा। और ये पहला पर्चा क्या है? ईमान, यकीन, तवक्कुल, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और पैगंबरों पे ईमान, फरिश्तों पे, किताबों पे, ये इम्तिहान है, उठना है, हिसाब है किताब, ये ईमान, ये पहला पर्चा है। पहला पर्चा ये है, यानी इस पर्चे के बगैर कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकती। और आगे वाले जो 4 पर्चे हैं, वो भी, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मैं अर्ज़ करूँ, ये बड़ा प्यारा नुक्ता है, गहरा नुक्ता है। ये जो पहला पर्चा है ना, पहला पर्चा, अगर इसके अंदर पूरा हमें उतरना पड़ेगा 100%, और फिर हम ना आगे वाले 4 पर्चे जो है ना, वो पूरे कर सकेंगे। तो फ़र्ज़ करो, इसी तरह जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह एक, जब कोई स्टूडेंट कहीं एडमिशन लेता है, किसी जगह पे दाखिला लेता है, तो वो पूरा सोच समझ के यानी फैसला करता है कि हाँ, मैंने ये दाखिला लेना है। तो अगर वो सोच समझ के वो दाखिला लेता है, फिर उसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है अमल की, ठीक है ना? उसके अंदर फिर यानी प्रॉब्लम आ सकती है, वो जो आगे वाली स्टेज है। तो मैं दोबारा एक नुक्ते को दोहराता हूँ, अपने नुक्ते को, कि ये जो पहला पर्चा है ना, ईमान और यकीन का, इसके अंदर हमें पूरा उतरना पड़ेगा। और अगर हम इसके अंदर पूरे नहीं हैं, 50-50% है, कुछ हमें यकीन है और कुछ नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आगे पर्चे जो है ना, वो फिर सही होने नहीं। तो तय क्या हुआ कि ये जो पहला पर्चा है ना, पहला ईमान और यकीन का, इसके अंदर हमें 100% होना पड़ेगा। और यही नुक्ता है, यही प्रॉब्लम है हमारे, यानी ये जो टेस्ट है ना अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीन का, इसके अंदर ये जो हमारी ज़िंदगी हम किसी दूसरे तरीके से गुजार रहे हैं ना, उसकी वजह यही है, ये जो पहला पर्चा है, कि हमारा ईमान और यकीन, उसके अंदर हम 100% नहीं। मैं अर्ज़ करूँ कि जब हम 100% नहीं हैं कि यानी इस चीज़ के अंदर, तो फिर आगे वाले पर्चे हम कैसे करेंगे? आगे वाले पर्चे कौन-से हैं? पहला पर्चा तो मैंने बता दिया, ईमान और यकीन का, इसमें पूरा होना पड़ेगा। आगे वाला पर्चा कौन-सा है? आगे वाला पर्चा है, दूसरा पर्चा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत। उसमें नमाज फ़र्ज़ है, यानी इसकी कोई छूट नहीं है, और रोज़े हैं, और ज़कात है, हज है, ये इबादत है। 2, नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है हर एक के ऊपर, ज़कात और ये जो हज है, ये हर एक के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो ये दूसरा पर्चा जो है ना, ये इबादत का है। अब तीसरा पर्चा क्या है? तीसरा पर्चा है आपकी जो एक ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, पर्सनल ज़िंदगी। आप ये कैसे गुज़ारेंगे? मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक फ़र्ज़ करो मियाँ और बीवी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनका एक घर, एक फ़ैमिली है। वो यानी ज़िंदगी इस तरह गुज़ारें कि उस घर के अंदर यानी हलाल रिज़्क आए, हराम रिज़्क ना आए, और घर का माहौल दीन के तहत हो, और बच्चों की तरबियत दीन के तहत हो, और मियाँ और बीवी यानी इबादत के पाबंद हों, और उनकी ये जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, पर्सनल ज़िंदगी, वो दीन के तहत गुज़र रही हो। ये तीसरा पर्चा है। और चौथा पर्चा ये है कि ये जो मियाँ बीवी हैं, जो हम एक मिसाल दे रहे हैं,
یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے کام آئیں، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ایک چوتھا پرچہ ہے دین کا۔ اور پانچواں پرچہ یہ ہے کہ جب یہ چار پرچے پہلے ایک ایک شخص کر رہا ہوگا نا، یعنی ایمان پکا ہے، عبادات ہو رہی ہیں، ذاتی زندگی بہت اچھے طریقے سے دین کے تحت ہے، دوسروں کا خیال ہو رہا ہے، تو جب یہ چار پہلے پرچے کر رہا ہوگا نا کوئی بندہ، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ پانچویں پرچے کی طرف جائے۔ اور وہ پانچواں پرچہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا۔ اچھا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہم پہ ڈالی ہے، اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ کیونکہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، خاتمہ ہو چکا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ پہلے تو وہ خود چار پرچوں کے اوپر عمل کریں، اور پھر دوسرے لوگ جو یعنی زندگیاں صحیح نہیں گزارے ان کو یعنی تلقین کریں اور ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ تو اب کیا سمجھ آئی کہ یہ جو چاہے ہم مسلمان ہیں، چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں، جو جو مطلب ان کو ان کے لیے بھی یہی پانچ پرچے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے نا ابھی تک، تو اس کو پہلا پرچہ ایمان والا، اس میں ایڈمیشن لینا ہے، اور ایڈمیشن میں ڈاما ڈولی کوئی نہیں ہے، 100%۔ اور اگر ڈاما ڈولی ہے تو پھر آگے کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ تو طے کیا ہوا کہ سمجھ کے آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، اس کے نیچے پانچ پرچے ہیں، اور پانچ پرچوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے انسان نے، یعنی چاہے وہ ابھی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اس نے بھی ان طریقوں کی طرف آنا ہے، اور جو ہو چکے ہوئے انہوں نے بھی یہ طریقے فالو کرنے ہیں۔ یہ طریقہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اگر فرض کرو یہ جو پہلا پرچہ ہے ایمان والا، اگر اس میں ایک بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہے، تو وہ عبادات کیا کرے گا؟ وہ زندگی کیسے طریقے سے گزارے گا؟ وہ دوسروں کا خیال کیا کرے گا؟ وہ دین کی تلقین کیا کرے گا؟ تو یہ جو پہلا پرچہ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھے کہ ایڈمیشن ہے، یعنی کسی چیز کے اندر داخلہ ہے، اور جب داخلے میں ہی کمزوری ہے تو یہ سمجھو کہ بنیاد ہے، جب بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر آگے سارا کچھ ہی کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اب طے کیا ہوا، یعنی سمجھ کے آئی ہمیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کچھ مسلمان ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوئے، ان سب کے لیے یہی پروسیس ہے کامیابی کا۔ اور اللہ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی یہ تمہارا امتحان ہے، تمہیں میں نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور تمہیں ہدایت بھی میں نے دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور تم جاؤ امتحان دو، اور یہ طریقہ ہے کامیابی کا، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو۔ اچھا، اب میں عرض کروں کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو پانچ پرچوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے ہر ایک نے۔ اب میں عرض کروں کہ فرض کرو کہ یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جو پانچ پرچوں میں یعنی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی طریقے سے زندگی نہیں گزارا، ایک دو پہ عمل کر رہا ہے، باقیوں پہ نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس کو مکمل کامیابی نہیں ہے۔ وہ پھر ایک یعنی روٹ لگا کے آئے گا دوزخ کا، اور پھر وہ جنت میں آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ اگر اس نے روٹ دوزخ کا لگا کے آنا ہے تو پھر تو مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو کامیابی نہ ہوئی۔ یعنی اگر دوزخ کا ایک روٹ لگ گیا تو سزائیں تو بھگت لیں، تو پھر یہ کیا کامیابی ہو؟ پھر اس کا تو کوئی مزہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ دوزخ کا روٹ نہ لگے۔ سمجھ آ گئی میرے نقطے کی؟ یعنی دوزخ کا روٹ نہ لگے، یہ کامیابی ہے۔ اچھا، دوزخ کا روٹ اگر نہ لگے تو یہ کیسی کامیابی ہے، یعنی وہ کیسے ہم حاصل کریں؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ آپ ایسا کریں کہ پہلا جو پرچہ نا، یہ پکا یقین کریں، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاتے ہیں دوسرے پرچے کی طرف، عبادات والا۔ چلو ٹھیک ہے، مطلب اگر ہم نے 100 نمازیں پڑھنی تھی نا، تو ہم نے 95 پڑھی یا 90 پڑھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی درگزر فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ہمیں
کہے گا چل یار این نے کچھ نہ کچھ تو کیتا ہی ہے نا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہے. تو ہمیں یعنی اس کے اندر پھر درجات آ جاتے ہیں، یعنی مرتبے آ جاتے ہیں. یہ جو آگے والے 4 پرچے ہیں نا، یعنی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، لیکن کم از کم 33 نمبر ضرور لینے ہیں. کم از کم اتنا ہو کہ ایمان پختہ ہو. اور فرض کرو جیسے میں نے مثال دی عبادات ہیں، چلو ہم نے 70% کی، اللہ کہے گا چل یار نے کچھ نہ کچھ تو کیتا ہی ہے، اینو 33 نمبر دے دے، پاس کر. سمجھ آ گئی میرے نقطے کی؟ تو یہ جو دوسرا پرچہ عبادات والا وہ یہ ہے، کم از کم چلو ہم 90 نمبر تو نہیں لے سکتے، تو کم از کم پاس ہونے کی ضرور کوشش کریں. اب آ جاتے ہیں تیسرا پرچہ جو زندگی، پرسنل زندگی والا، جیسے میں نے بیان کیا. اس کے اندر بھی یعنی اگر ہم سے تھوڑی بہت کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں زندگی میں، اور لیکن ہم نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، زندگی دین کے تحت گزارنے کی کوشش کی، ایٹ لیسٹ کوشش کی، تو یعنی اللہ کہے گا چل یار اس نے مطلب کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، چلو اس کو 33 نمبر دے کے پاس کر دو میرے فضل سے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یعنی اگر ہم بڑے بڑے گریڈ نہیں لے سکتے نا، زیادہ گوڑ نہیں ڈال سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمیں نا وہ دوزخ کے روٹ سے بچا لیں گی یہ چیزیں. اب آ جاتے ہیں چوتھے پرچے کی طرف، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چلو ٹھیک ہو گیا، ہم نے لوگوں کے ساتھ یعنی ایک دو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو لیکن کیا بھی ہے، تو یعنی کوئی 60%، 50%، 60%، تو مطلب اللہ کہے گا چل یار انہیں کچھ نہ کچھ کیتے ہی ہے. یعنی تے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہے گا چلو اس کو 33 نمبر دو. پھر آ جاتا ہے چوتھا پرچہ، پانچواں پرچہ، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا. اچھا، اللہ کے دین کی طرف بلانا کا جو کام ہے نا، اس کے یعنی وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے چلو مطلب زیادہ محنت نہیں کی اس پانچویں پرچے میں، لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے محنت کی ہے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ 5 پرچے، ان 5 پرچوں میں ہم نے پاس ہونا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ ضروری ہے. اس نقطے کو سمجھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مت سمجھو کہ میں آپ کو عرض کروں کہ سورہ والعصر میں کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی فرما دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. ایک چیز، جنہوں نے نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل میں عبادات آتی ہیں، آپ کی پرسنل زندگی جیسے میں نے بیان کیا، دوسروں کے ساتھ سلوک، یہ 3 پرچے اس کے اندر آتے ہیں. جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ 3 پرچے اس کے اندر آتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے سورہ والعصر میں ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے حق کی تلقین کی، وہ 5واں پرچہ، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. اور صبر کی تلقین کی، یعنی اگر یعنی حق کی راہ میں اگر کوئی مصائب آ رہے ہیں تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا. اور اگر اللہ کا کوئی امتحان ہے، یعنی جیسے میں نے بیان کیا، کسی کو بہت دے دیتا وہ بھی امتحان لیتا اللہ، کسی کو نہیں دیتا پھر بھی امتحان لیتا، تو اس لمحوں میں یعنی صبر کی تلقین کرنا. تو اللہ نے تو بالکل کلیئر بتا دیا. اب میں دوبارہ عرض کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں کیا فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں، سوائے 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 ان لوگوں کے ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی. اب مجھے آپ بتائیں، یہ پرچے ہی ہیں نا؟ کیا اللہ نے یہ فرمایا اس کے اندر کہ چلو تم 2 نہیں کرو گے تو یعنی 2 کر لو 2 نہ کرو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کی. یعنی سارے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کیا. اس سے پیچھے اور کیا بات رہ جاتی؟ اس سے کلیئر بھی کوئی اور بات ہے؟ تو میرے بھائی اور میری بہن، میں عرض کروں اس بات کو نا آپ سمجھیں، اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ جو 5 پرچے ہیں نا، پہلا 100% ہمیں ہونا ہے پہلے پرچے میں. اور آگے جو والے جو 4 پرچے ہیں نا، چلو اس میں تھوڑی کمی بیشی ہوگی بھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ہمیں معاف فرما دے گا.
वो कहेगा चलो मेरे बंदों ने कुछ ना कुछ तो किया ही है ना, अपना फजल दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर मसला खराब है ना। ये मसला है, सिर्फ इतना सा। तो तय ये हुआ कि पहला ईमान का पर्चा तो मुकम्मल करना हमने, पूरा पक्का यकीन। और आगे वालों में चलो कोई कमी बेशी रह भी जाएगी ना, लेकिन करने जरूर है सारे, सारे करने हैं। कमी बेशी रह जाएगी तो 33 नंबर लेने की कोशिश करें। और चलो हम डिग्रियां ग्रेड नहीं ले सकते ना, कम से कम पास होने की कोशिश करें चारों में, पांचों में। ठीक है, पहला तो पक्का ही है ना, वो तो 100% है। और आगे चारों में ना यानी पास होने की कोशिश करें। और अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे ना, तो फिर चलो एक दो हमारे हैं, ईमान अगर हमारा पुख्ता था लेकिन आगे वाले पर्चे हम नहीं कर सके, तो फिर हमें ना एक दोजक का रूट लगा के जन्नत में अल्लाह यानी सुबह अल्लाह सुब्हान ताला लेके आएगा। तो अगर हम दोजक का रूट लगा ही लिया हमने, तो फिर पीछे क्या रह गया? नाकाम तो हम हो गए। यानी जब दोजक का रूट लग गया, सजाएं भुगत ली, तो फिर कौन सी कामयाबी? समझ आ गई? इस नुक्ते को समझो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि कामयाबी ये है कि हमारा दोजक वाला रूट ना लगे, वो हम 33 नंबर ले लें किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया। ये जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका ये जो खुलासा, उसकी समरी ये है कि ये अल्लाह सुब्हान ताला के दीन का, अल्लाह का ये इम्तिहान है। और इसके 5 पर्चे हैं। पहला पर्चा लाजमी है, 100% होना है उसके अंदर। आगे वाले पर्चों में हम जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, लेकिन करने सारे हैं, करने सारे हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा वो जो रूट है ना, दोजक से होके आएगा। और जो यानी और जो जो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ईमान ही नहीं लेके आएंगे, वो उनका तो ठिकाना ही फिर दोजक है ना। वो तो जन्नत का तो तसव्वुर ही नहीं है फिर। तो ये समझो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस नुक्ते को समझो। और जितनी जल्दी हो सकता है अगर हम इस नुक्ते को समझ जाएं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो दुनिया की कामयाबियों के पीछे हम पड़े हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ये वक्ती है, ये हालात है, ये इम्तिहान है। असल कामयाबी ये है जो मैंने बताई। और ये 5 पर्चे जो है ना, इनको समझ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इन 5 पर्चों के तहत जिंदगी गुजारो। और चाहे 33 नंबर ले लो, अल्लाह सुब्हान ताला माफ़ फरमाने वाला है। वो अपने फजल से ना आपको कहेगा, चल यार इन्हें कुछ ना कुछ तो कीता ही है ना, इनू मेरे फजल दे नाल जन्नत दे विच लै जाओ। इतनी सी बात, ये इतनी सी बात यानी हमें समझ नहीं आती। और समझ आए क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला ही कोई नहीं है। मैंने यकीन करो कि बड़े बड़े लोगों को सुना देखा इधर उधर, पते की बात कोई नहीं बताता। और पते की बात यही है जो मैंने आपको बताई है, यही पते की बात है, यही अल्लाह का इम्तिहान है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको लिख के दे दूं कि ये कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है। ये इतना आसान इम्तिहान अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दिया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें आसान इम्तिहान दिया है। और इसमें से 33 नंबर लेना या 40 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो हालात हैं, मतलब हम 90 95% 80% यानी नंबर लेने के काबिल नहीं हैं। तो ये जो 4 पर्चे मैंने बताए ना आगे वाले, इनमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। लेकिन करने सारे ही हैं, करने सारे ही हैं, करने सारे ही हैं। ये मैं सूरह वलअसर में जाके आप देख लो अल्लाह का फरमान। ये कोई समझता है ना कि जी चलो जी मैं खाली नमाज़ां पढ़ ली तो मैं मतलब पाक साफ हो गया, और मैं यानी अल्लाह मुझे जन्नत अता फर ऐसी कोई बात नहीं है। सूरह वाल असर का तर्जुमा जाके देख लें, पढ़ लें, अल्लाह सुब्हान ताला का इरशाद देख लें। मैं दोबारा अर्ज करूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो मुसलमान हैं वो भी ये सुन लें कि जिंदगी इन 5 पर्चों के तहत गुजारनी है। और जो अभी मुसलमान नहीं हुए, उनको भी मेरा पैगाम है कि अगर कामयाबी चाहते हो ना, तो ये 5 पर्चों के तहत जिंदगियां गुजारो, इन 5 पर्चों की तरफ आ जाओ। और अगर हमने दोजख से होके वाया आना है ना जन्नत में, तो फिर कोई कामयाबी नहीं है, फिर हम नाकाम हो गए हैं। सजाएं भोगत ली तो फिर क्या रह गया पीछे? असल कामयाबी ये है
5 پرچوں کے تحت زندگیاں گزاریں، یعنی جیسے تیسے بھی، اور 33 نمبر، 35 نمبر، 40 نمبر لے کے ایک دفعہ پاس ہو جائیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ چلو انہیں کچھ نہ کچھ کیتے ہی ہے یار، تے اینی جی گل ہے، صرف اتنی سی بات ہے صرف، اور ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم اس نقطے کو سمجھ لیں، اور یہ کوئی مشکل امتحان نہیں ہے۔ میں عرض کروں، آپ دوبارہ میں کر، یہ جو ایمان ہے، کیا یہ مشکل ہے؟ اگر ہم ایمان کر لیں یہ مشکل ہے، اور اگر ہم عبادات کر لیں، چلو تھوڑی بہت کمی بیشی بھی رہ جائے تو خیر ہے، اور اگر ہم دین کے تحت زندگیاں گزار رہے ہیں یہ کوئی مشکل ہے، اور اگر ہم دوسروں کے کام آ جائیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، یہ مشکل ہے، اور اگر ہم یعنی یہ 4 پرچے ہمارے اچھے ہو رہے ہوں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ لوگوں کو کہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں کہ دین کی طرف آؤ، یہ مشکل کام؟ کیا یہ مشکل زندگی ہے؟ کیا اس طرح زندگی گزارنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ جو میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے نا، یہ سمجھ لو کہ میری ساری ویڈیوز کا ایک خلاصہ، ایک سمری ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ یعنی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گی، کوئی آپ کو سیدھی بات نہیں بتائے گا، سارے ایسے گھماتے پھراتے رہتے ہیں بس، اور ایسے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر الجھ رہا ہے، کوئی ادھر الجھ رہا ہے۔ ارے بھائی، ہمیں کوئی الجھنا نہیں کسی کے ساتھ، میں سیدھی بات کرتا ہوں، سیدھی اور صاف بات، کہ یہ زندگی اللہ کی کا امتحان ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو، کامیابی حاصل کر لو، دیٹس اٹ۔ کوئی ہمیں جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر یعنی یعنی کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ سیدھا سا میرا پیغام ہے، میرا میسج سیدھا سا ہے، اللہ کے دین کے تحت زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کرنا ہے، اور زندگی گزارنی کیسے ہے، اور ہم نے کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے، یہ میں نے طریقہ بتا دیا آپ کو، یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور کامیابی وہی ہے کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں، یہی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے، اور یہ کامیابی دنیاوی کامیابی بھی ہے، اور اخروی کامیابی بھی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ان نقطوں کو آپ سمجھ لو، اور اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لے آؤ، اور کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر ناکامی ہے، وہ ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر آپ یعنی کوئی ایسے ہیں جو بالکل پورا ہی نہیں کر رہے، وہ تو سیدھے ہی ناکام ہے اور دوزخ کا ٹھکانہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کر رہے ہیں تھوڑا بہت یعنی تو وہ پھر وایا دوزخ جو ہے نا آئیں گے ادھر جنت میں، تو پھر یہ تو کوئی کامیابی نہیں نا، تو پھر سزائیں تو بھگت لیں، تو پھر کیا یہ کوئی کامیابی تو نہ ہوئی، یہ بھی ناکامی ہے، اتنی سی بات۔ تو میں عرض کروں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو مسلمان ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی میرا یہ میسج سن لیں، اور یہی کامیابی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی دین کے تحت یہی کامیابی کا معیار ہے، یہ کامیابی ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہیں، اور پھر ہمیں سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ اور چلتے چلتے یہ عرض کر لوں کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے، عارضی زندگی ہے، عارضی، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا یہاں پہ، اصل زندگی تو مرنے کے بعد جب ہم نے اٹھنا ہے نا، وہ ابدی زندگی ہے، وہ اچھی زندگی ہے، یا یہ اچھی زندگی ہے؟ ہم اس زندگی کو ٹارگٹ بنائیں موج مستی کے لیے، یا اس ابدی جو زندگی ہماری اس کو دیکھیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، شکر الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔